السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج سے ہم آپ کے لیے ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس میں آپ شروع سے لے کر اب تک کے تمام دنیا کے تغیرات کا بغور مشاہدہ کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تاریخ عالم کا دوسرا حصہ، ارتقاء کی کہانی یعنی دا سٹوری آف چینج۔ یہ تصور کہ زندگی اپنے آغاز سے اب تک بے ہم ایک سلسلہ ارتقاء میں سفر کر رہی ہے اور ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، کوئی نیا نہیں۔ اس تصور کو زمانے قدیم سے مفکرین اور سائنسدان پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نظریہ ارتقاء چارلس ڈارون کی ایجاد نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے سے مفکرین اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے چلے آئے ہیں۔ قدیم یونانی مفکرین میں سے ہیراکلیٹس 540 سے 480 قبل مسیح اور اناکسیمانڈر 610 سے 546 قبل مسیح نے نظریہ ارتقاء کا ابتدائی تصور پیش کیا اور لکھا کہ دنیا کی ہر چیز مسلسل تغیر پذیر ہے اور انسان مچھلی سے ملتی جلتی ایک مخلوق سے ترقی پا کر وجود میں آیا ہے۔ عیسائی دنیا میں سینٹ آگسٹین 354 سے 430 عیسوی تک نے انجیل مقدس کی تخلیق کے باب کو لغوی مفہوم سے زیادہ علامتی قرار دیا اور تسلیم کیا کہ ابتدا میں جو جسیمیں تخلیق کیے گئے وہ بعد ازاں لازماً ارتقائی عمل سے ضرور گزرے ہوں گے۔ دنیا اسلام میں اخوان الصفا مسلمان علماء کی پہلی جماعت تھی جس نے 983 عیسوی یعنی 4 صدی ہجری میں حیاتیاتی ارتقاء کا تصور پیش کیا اور لکھا کہ ارتقاء میں حیوانات کی آخری منزل اور انسان کی پہلی منزل فرد یعنی بندر ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ڈارون اور اخوان الصفا میں کم از کم 950 سال کا زمانہ حائل ہے، لیکن دونوں کے نظریہ میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اخوان الصفا دنیا کی سب سے پہلی باقاعدہ انسائکلوپیڈیا کے موجد بھی تھے۔ مسلم مفکرین میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 1237 سے 1273 عیسوی تک نے اپنے کلام میں نظریہ ارتقاء کو بڑے زور و شور سے پیش کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ خطبات میں مولانا روم کے تصور ارتقاء کو اس طرح دہرایا ہے: Is religion possible? The formulation of the theory of evolution in the world of Islam brought into being Rumi's tremendous enthusiasm for biological future of man. No cultured Muslim can read such passages as the following without thrill of joy. نظریہ ارتقاء کی تائید میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی آتا ہے جو مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں صفحہ نمبر 45 تا 46 پر نقل کیا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک معتبر کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک بار کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام سے 3000 سال قبل دنیا میں کون تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا آدم۔ اس شخص نے 3 بار یہ سوال دہرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں بار یہی جواب دیا۔ اس پر وہ شخص متعجب ہو کر خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سائل کو متعجب اور خاموش دیکھا تو فرمایا اگر تو 30,000 مرتبہ مجھ سے یہ سوال کرتا تو میں ہر بار یہی جواب دیتا۔ ڈارون سے قبل ایک فرانسیسی ماہر حیاتیات و نباتات ژان ہیپٹس لامارک نے 1809 میں اپنی کتاب فلسفہ حیات میں بھی نظریہ ارتقاء کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی اور لکھا تھا کہ زندگی اپنی مختلف شکلوں میں ارتقاء کی زنجیر میں بندھی ہوئی ہے۔ اس فرانسیسی مفکر کے بعد چارلس ڈارون نے اس نظریہ کو انقلابی شکل دی اور اپنی کتاب آغاز انواع میں 1859 میں پیش کیا۔ ڈارون ہی کے زمانے میں ایک اور شخص الفریڈ ویلس نے 1858 میں اپنے طور پر ارتقاء کی حقیقت کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں سائنسدانوں نے مختلف شعبہ سائنس میں کام کرتے ہوئے ایسی بے شمار حقیقتوں کو دریافت کیا ہے جن سے نظریہ ارتقاء کی تصدیق ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک نظریہ ارتقاء ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے
یہ صرف ایک نظریہ تھا جو سائنسی اعتبار سے غلط بھی ثابت ہو چکا ہے۔ زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 3.5 ارب سال پہلے ہوا تھا۔ ابتدائی زندگی یک خلوی اور الجی کی شکل میں تھی۔ زندگی کی اس پہلی صنف میں نباتی اور حیواناتی خصوصیات دونوں شامل تھی۔ نباتات اور حیوانات کی علیحدگی کا آغاز آج سے تقریباً 1 ارب سال پہلے ہوا، لیکن اس وقت تک بھی زندگی نباتات اور حیوانات دونوں ہی میں یک خلیہ تھی اور ابھی خشکی پر نہیں آئی تھی۔ زندگی کے دائرے میں ارتقاء کا عمل کیسے شروع ہوا، یہ ابھی تک سربستہ راز ہے۔ ابھی تک زمین پر جو مہاجرات یعنی کہ فاسلز پائے گئے ہیں وہ ارتقائی عمل شروع ہونے کے بہت بعد کے ہیں۔ یک خلیہ جاندار یعنی سنگل سیلولر آرگنزم میں پہلی ارتقائی تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ کثیر الخلیہ یعنی ملٹی سیلولر آرگنزمز میں تبدیل ہو گئے۔ اس عمل کا زمانہ 60 کروڑ سال پہلے کا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کے زمانے میں سے خلیہ جاندار 3 پرتوں والے جانداروں میں بدلے، جس کے باعث پہلی بار ان میں سر اور دم کا فرق ظاہر ہوا۔ تیسری ارتقائی منزل میں ٹکڑوں میں منقسم جسم وجود میں آئے۔ ان جانداروں میں کچھ اندر کا حصہ کھوکھلا تھا۔ ان خصوصیات کے نتیجے میں جوڑدار کیڑے پیدا ہوئے۔ ایسے کیڑوں کا نمائندہ کیچوا آج بھی موجود ہے۔ ان خصوصیات کے نتیجے میں بغیر ریڑھ کے اور ریڑھ والے جانوروں کا جسمانی نظام وجود میں آیا۔ چوتھی بڑی ترقی کے ساتھ بہت سے بغیر ریڑھ والے جانور وجود میں آئے، جن میں سمندری حشرات اور بہت سے خشکی کے کیڑے مکوڑے تھے جو لال بیگ کے مماثل تھے۔ اس کے بعد بھنورے اور تتلیاں پیدا ہوئی۔ اسی دور میں نباتاتی حیات میں پھولدار پودے وجود میں آئے۔ آج سے 50 کروڑ سال پہلے ریڑھ دار جانور وجود میں آئے۔ یہ اس وقت کے جانداروں میں سب سے ترقی یافتہ قسم کے جاندار تھے۔ دنیا کا سب سے پہلا ریڑھ والا جانور جبڑے کے بغیر والی مچھلیاں تھی۔ ریڑھ دار جانوروں میں عملے ارتقاء کے ذریعے ایسے جانور پیدا ہوئے جو پانی اور خشکی دونوں پر رہ سکتے تھے، جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے۔ یہ جاندار چل تھیلے کہلاتے تھے۔ ان جانداروں میں گلپڑوں کے بجائے پیپڑے نشونما پا گئے، جن سے یہ جاندار خشکی پر سانس لینے کے قابل ہوئے۔ جل تیلوں کے وجود میں آنے کا زمانہ 40 کروڑ سال پرانا ہے۔ چونکہ بنیادی طور پر یہ پانی کے جانور تھے، لہٰذا یہ خشکی پر رینگ کر چلتے۔ ایک اور انقلابی تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے خشکی پر انڈے دینے شروع کر دیے اور مکمل طور پر خشکی کے جاندار بن گئے۔ چونکہ ان رینگنے والے جانوروں کا خون سرد ہوتا ہے، یعنی وہ کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، کہ آج بھی اسی قسم کے جانوروں کا ہوتا ہے، اسی لیے انہیں زندہ رہنے کے لیے سردی سے جنگ لڑنا پڑی، جس کے نتیجے میں گرم خون رکھنے والے جاندار وجود میں آئے۔ ان جانداروں میں ایک طرف تو پرندے تھے جو اپنے اجداد کی طرح انڈے دیتے تھے، جبکہ گرم خون رکھنے والے جاندار میں ایک اور قسم دودھ دینے والے میملیا یعنی میمل جانداروں کی پیدائش ہوئی، جو ترقی کر کے آج سے 4 کروڑ سال پہلے ما قبل مانس کی شکل اختیار کر گئے۔ اس مخلوق کے 34 دان تھے۔ یہ ترقی کر کے مانس نما مخلوق بنی، جسے 2 طرفہ مانس یعنی ایمپیپیتیکس کہتے ہیں۔ اس مخلوق کے جبڑوں کا چھوٹا سا حصہ برما سے ملا ہے۔ آج سے تقریباً 3 کروڑ 40 لاکھ سال پہلے سے 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے کے زمانے میں قدیم بندر اور انتہائی قدیم انسان کا ظہور ہوا۔ ان سے خفیف مانس یعنی اولیگوپیتیکس وجود میں آیا۔ اسی کے دانت مانس اور انسان کی طرف 32 تھے۔ خفیف مانس سے براہ راست بندر پیدا ہوا۔ یہ آج کے بندر کا جد امجد تھا۔ اس جانور کے فاسلز مصر میں قاہرہ کے جنوب مغرب میں ایک مقام فایوم سے ملے ہیں۔ فایوم ہی سے ایک اور قدیم مانس کے فاسلز بھی ملے ہیں۔ اس کو ماقبل زائد مانس یعنی پروپیلی آپٹیکس کہا جاتا ہے۔ یہ نسل پہلے گبن کے شجرہ نسب میں رکھی گئی، لیکن بعد کی تحقیقات نے اس بات کا امکان پیدا کر دیا کہ شاید یہ خود انسان کے شجرہ نسب میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ جاندار بھی چوپایا نما تھا۔ آج سے تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ سال قبل میملیا جانداروں کی دنیا میں زبردست ارتقائی انقلاب آیا اور بڑے بڑے قد و قامت کے ممالیہ جاندار دنیا بھر میں پھیل گئے۔ انہی میں مشہور دیو قامت مانس ڈراوپیتھیکس بھی شامل
شامل تھا۔ اس جاندار کے فوسلائزڈ ڈھانچے فرانس میں 1856 عیسوی اور مشرقی افریقہ میں ملے تھے۔ اسی عہد کے انسان نما مانس اینتھروپوئیٹاپی کو انسان کا نسل پیش رو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہی انسان نما مانس ارتقاء کے مراحل سے گزر کر مختلف خارجی حالات کے تحت دو شکلوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو موجودہ انسان تک پہنچی اور دوسری وہ جو موجودہ مانس کی ہے۔ اس شکل میں آج کل گبن، چمپینزی، گوریلا اور اورنجٹان زندہ ہے۔ اگر آپ سائنسی نظریے کے مطابق انسان کی تبدیلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔